کلکلا کس کو کہتے ہیں؟ آواز کا پلٹ کر واپس آنا کلکلا کہلاتا ہے۔ کلکلا کب ہوگا؟ جب حرف ساکن حالت میں ہوگا، اور یہ کتنے لیٹرز پہ ہوتا ہے؟ یہ ٹوٹل 5 لیٹرز پہ ہوتا ہے۔ قاف طا با جیم دال۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ چلیں جی، آج کی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی کلاس میں جو ہم ٹاپک کور کریں گے وہ ہے جی ہمارے پاس جزم یا سکون کا ٹاپک۔ سب سے پہلے آپ جزم کہہ لیں یا اس کو سکون کہہ لیں، اس کے سیمبل کی جو ہے پہچان کر لیجئے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا انگلش میں سی اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، انگلش کا جو سی ہوتا ہے، اسی طرح جو سکون یا جزم کی علامت ہے الٹا سی آپ لے لیجئے، ٹھیک ہے؟ انگلش کا جو سی ہے اس کو آپ عربک میں آ کے، یعنی کہ اس کی سیمبل کی پہچان کرنے کے لیے اس کو آپ الٹا سی جو ہے نا اس کا سیمبل جو ہے اس طریقے سے اس کی نشاندہی کر لیں تاکہ یہ چیز جو ہے وہ یاد رہ جائے۔ اس کے بعد دوسری چیز، سیمبل کے پہچان کرنے کی بعد، اس کی علامت کی پہچان کرنے کے بعد ایک چیز یہ سمجھ لیجئے کہ جو سکون یا جزم ہے نا، میں تھوڑا سا مزید اس کو زوم کرتی ہوں، کسی بھی لیٹر یا کسی بھی حرف کے اوپر اگر یہ علامت آ گئی، جیسے آپ کو با کے اوپر نظر آ رہی ہے، یہاں پہ تا پہ نظر آ رہی ہے، جیم پہ نظر آ رہی ہے، یہ لیٹرز پڑھے نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے؟ جزم یا سکون کی یہ جو علامت ہے کسی بھی حرف کے اوپر آ جائے تو وہ حرف پڑھا نہیں جا سکتا، بالکل بھی ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ ساکن ہو گیا ہے۔ اب جب تک پیچھے سے کوئی بھی، آپ اگزامپل کے طور پہ کوئی بھی لیٹر لے لیجیے، آپ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ تو اگزامپل کے طور پہ ہمارے پاس الف ہے نا، آپ کو ہر کمبینیشن کے شروع میں الف نظر آ رہا ہوگا، تو آپ نے الف لیا، اس کے اوپر آپ نے زبر لگا دی، ٹھیک ہے؟ یا زیر لے لیجیے، الف زیر لے لیجیے، یا الف پیش لے لیجیے، کوئی بھی زبر کے ساتھ لے لے، زیر کے ساتھ لے لے، پیش کے ساتھ لے لے، جب تک پیچھے سے کوئی اور حرف اپنی حرکت کے ساتھ نہیں آئے گا اور اس کو سپورٹ نہیں کرے گا، تب تک ہم جزم والا جو لیٹر ہے نا وہ پڑھ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں آپ کو یہاں پہ اس کی اگزامپل دیتی ہوں، الف تا زبر ات، یا الف زبر تا ات، ٹھیک ہے جی؟ تو اب ہم تا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک کنفیوژن ہے، چھوٹی سی کنفیوژن ہے، وہ میں دور کرتی چلوں۔ اگر تو الف بالکل اس حالت میں آیا ہے نا، بالکل سٹریٹ اس طرح لکھا ہوا ہے، تو یہ الف پڑھا جاتا ہے۔ اگر اس کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، ٹھیک ہے، یا دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش آ جائے، تب ہم اس کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہے اس چیز کو لے کے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اچھا حمزہ اور الف میں جو ہے وہ کیا فرق ہے۔ تو جیسے میں نے پچھلی کلاسز میں یہ بات مینشن کی تھی، آپ اس کو الف پڑھیں، حمزہ پڑھیں، کیونکہ ابھی آپ بگنر ہیں، ابھی آپ بیسک لیول سے آپ لوگوں نے سٹارٹ کیا، تو اتنی ہیوی چیز میں آپ لوگوں کے اوپر نہیں ڈال سکتی۔ حمزہ وصلی، اس کو نا حمزہ کہتے ہیں، الف کو جیسے میں نے بتایا نا حمزہ وصلی کے کچھ رولز ہیں کہ اس کے اوپر زبر کب آئے گی، زیر کب آئے گی، پیش کب آئے گی، اور اس کے علاوہ یہ حمزہ کیوں پڑھی جاتی ہے۔ بالکل سٹارٹنگ کے لیکچرز میں وہ چیز میں بتا کے آپ لوگوں کو کنفیوز نہیں کر سکتی تھی۔ یہ ایک چیپٹر ہے جس کے میں ویٹ میں تھی، جیسے آپ یہ جزم یا کلکلے کا چیپٹر کہہ لیں۔ اب میں نے یہاں پہ آپ کو مزید مینشن کر دیا ہے کہ اگر الف کے اوپر زبر، زیر، پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش آ جائے، تب ہم اس کو الف نہیں پڑھ سکتے، ہم اس کو پڑھیں گے حمزہ، کیونکہ اب یہ ساؤنڈ میں کنورٹ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیا ہے، حمزہ تا زبر ات، ٹھیک ہے؟ اب میں نے حمزہ کہہ کے آپ کو سمجھا دیا ہے، ہوپ سو کہ یہ چیز آپ لوگوں کو کلیئر ہو چکی ہو۔ چلیں جی، یہ چیز اب آپ کو کلیئر ہو گئی کہ ایک تو جزم یا سکون کا سیمبل، اور کسی بھی لیٹر کے اوپر یہ آ جائے تو اس کو ساکن کر دیتا ہے جب تک اس کو پیچھے سے کوئی لیٹر کی حرکت آ کے سپورٹ نہ کرے۔ اچھا، اس چیپٹر کو میں ایک اور نظر سے بھی آپ کو پڑھاتی ہوں۔
اپنے نوٹس کی طرف چلتے ہیں. ایک ٹاپک ہے جی ہمارے پاس قلقلہ. اب اس پیج کو بھی سمجھیے ساتھ ساتھ. سب سے پہلے میں نے یہاں پہ مینشن کیا ہے قلقلہ، اور قلقلے کے ساتھ میں نے یہاں پہ جزم یا سکون لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سیمبل بھی ابھی آپ لوگ پڑھ کے آئے ہیں. یہ تو سکون کا سیمبل ہے نا، جیسے کہ سکون اور جزم کا سیمبل ہم نے ابھی قرآن قاعدے میں پڑھا. لیکن قلقلہ کا ورڈ کہاں سے آ گیا؟ اصل چیز جو ہے یہاں پہ یہ سوچنے والی ہے. سب سے پہلے ذرا دیکھتے ہیں قلقلہ کہتے کس کو ہیں. آواز کا پلٹ کر واپس آنا. کس چیز کا؟ آواز کا پلٹ کر واپس آنا قلقلہ کہلاتا ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے دیوار کے اوپر ایک بال ہٹ کی ہے، دیوار پہ ہٹ کر لیں یا زمین پہ ہٹ کر لیں، آپ کے مائنڈ کو یہ بات پتا ہے کہ بال نے کسی بھی چیز کے ساتھ ہٹ کرنے کے بعد واپس آنا ہے آپ کے پاس. اسی طرح قلقلے کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے نا، یہ ایک ساؤنڈ ایسی ہے کہ جس نے واپس پلٹ کے واپس جو اس کو پرناؤنس کر رہا ہے نا بولنے والا، واپس پلٹ کے اس کی طرف آنا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز. اس کے بعد دوسری چیز اس میں یہ آتی ہے کہ آیا قلقلہ ہوتا کب ہے. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ قلقلہ ہوتا کب ہے جی؟ ہوتا تب ہے جب حرف ساکن حالت میں ہو. یعنی کہ جو ہم جزم اور سکون والا ٹاپک ابھی پڑھنے جا رہے ہیں تو وہاں پہ قلقلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس ٹاپک میں حرف جو ہے وہ ساکن حالت میں ہے. اچھا جی، اب تیسرا کوشچن یہ ہے کہ کیا قلقلہ سب جزم اور سکون والے لیٹرز کے اوپر ہوگا؟ یعنی کہ الف سے لے کے یا تک سب لیٹرز پہ ہوگا؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. بلکہ یہاں پہ مینشن ہے کہ قلقلہ جو ہے وہ صرف 5 حروف پر ہو سکتا ہے، صرف 5 حروف پہ. وہ کون کون سے ہیں؟ قاف جزم، یہ میں ساتھ مینشن کر رہی ہوں. جزم کا ورڈ لینا ضروری ہے، کیونکہ قاف اگر زبر کی حالت میں ہوگا، زیر کی حالت میں ہوگا، پیش یعنی کہ حرکات ہوگی اس کے اوپر، تو اس پہ قلقلہ نہیں کرنا. اگر کاف کے اوپر جزم ہے تو اس پہ قلقلہ ہوگا. قاف، طا، با، جیم اور دال، یہ 5 ایسے لیٹرز ہیں جو جزم کی حالت میں ہوں گے تو ان کے اوپر قلقلہ ہوگا. قلقلہ کس کو کہتے ہیں؟ آواز کا پلٹ کر واپس آنا قلقلہ کہلاتا ہے. قلقلہ کب ہوگا؟ جب حرف ساکن حالت میں ہوگا. اور یہ کتنے لیٹرز پہ ہوتا ہے؟ یہ ٹوٹل 5 لیٹرز پہ ہوتا ہے. قاف، طا، با، جیم، دال. کلیئر ہو گئی بات؟ اب ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتاتی ہوں. نیکسٹ پیج پہ آ جائیے اسی پی ڈی ایف کے. اب قاف، طا، جیم، قاف، طا، با، جیم، دال جو ہے نا، یہ جو کمبینیشن ہے ان کو بھی یاد کر لیجیے. اس کو کہتے ہیں قطب جد. قطب جد جیسے فارمولا ہے. اب مجھے بعض دفعہ بھول جائے، اب میں بیٹھ کے سوچوں کہ پتہ نہیں جیم پہ قلقلہ تھا، پتہ نہیں طا پہ تھا، تو اس کو یاد کر لیں قطب جد. اس کو بعض جگہوں پہ جد دن بھی پڑھا گیا، اگر وقف کرے تو جد پڑھا جائے گا. قطب جد، تو آپ کو یاد آ جائے گا او یس 5 لیٹر سے قاف، طا، با، جیم، دال، قطب جد، قطب جد. تو یہ فارمولا یاد کر لیں تو جو 5 لیٹرز ہیں قلقلے والے وہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو 5 لیٹرز ہیں ان کو میں نے مزید واضح کیا ہے بیسیکلی کچھ ایگزامپلز دے کے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے دیکھ لیجئے قاف جزم. اب قاف جزم کو ہم زبر کے ساتھ بھی دیکھیں گے، زیر کے ساتھ بھی دیکھیں گے، پیش کے ساتھ بھی دیکھیں گے. الف قاف زبر، یا اس کو حمزہ پڑھ لیں. حمزہ قاف زبر اقو، اقو، اقو. آواز باؤنس بیک ہو رہی ہے، آواز پلٹ کے واپس آ رہی ہے. حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، اق اق اق، اق اق اق. فاسٹ، بہت فاسٹ اس کو پڑھنا ہے. چلیں جی نیکسٹ پہ آ جائیے طا پہ، طا جزم پہ. حمزہ طا زبر اط، حمزہ طا زیر اط، حمزہ طا پیش اط، اط اط اط. نیکسٹ با جزم. حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب. ساؤنڈ محسوس کریں، ایک تو فاسٹ ہے اور ایک پلٹ کے واپس آ رہی ہے. جیم جزم پہ آ جائیے. حمزہ جیم زبر اج،
حمزہ جیم زیر اج، حمزہ جیم پیش اج، اج اج اج. اس کے بعد ہے جی دال جزم، حمزہ دال زبر اد، حمزہ دال زیر اد، حمزہ دال پیش اد، اد اد اد. اب میں روانی کے ساتھ اس کو پڑھتی ہوں. اق اق اق، اط اط اط، اب اب اب، اج اج اج، اد اد اد. کلیئر ہو گئی بات؟ تو 5 لیٹرز ایسے ہیں جن پہ کلکلا ہوتا ہے جب یہ جزم کی حالت میں ہو. جب آپ لوگوں نے مجھے کلاس میں لیسن سنانا ہے نا، اس میں یہ بات مینشن کرنی ہے کہ 5 لیٹرز جب جزم کی حالت میں ہو تو ان پہ کلکلا ہوتا ہے. ادروائز نہیں کہ یہاں پہ جی زبر آ گئی قاف پہ تو جی ہم قاف پہ کلکلا کرنے لگ پڑے. نہیں 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 نہیں، جب یہ 5 لیٹرز جزم کی حالت میں ہوں گے تو یہ کلکلا لیں گے. کلکلا کہتے ہیں آواز کو پلٹ کے واپس کرنا، اور یہ تب ہوتا ہے جب وہی بات ہے جزم والی حالت میں، اور یہ 5 لیٹرز پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب چلتے ہیں جی پریویس پیج پہ جس پہ میں نے آپ کو یہ 3 پوائنٹ سمجھائے تھے. ٹھیک ہے، اب یہ یہاں پہ میں نے 3 پوائنٹ جو ہے وہ ریٹن فارم میں آپ لوگوں کے سامنے لکھ دیے، اور پھر بعد میں اگلے پیج پہ ان کو پریکٹیکلی بھی بتا دیا. ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو کلکلے کا جو ٹاپک ہے وہ کلیئر ہو چکا ہو، اور یہ جزم کی جو علامت ہے جو اس کا سیمبل ہے یہ ضروری ہے کلکلے کے لیے. ٹھیک ہے، کلکلا اس کے ساتھ لنکڈ ہے. واپس چلتے ہیں. اب آپ آ جائیے اس پیج پہ. اب اس پیج کو سمجھنا انتہائی آسان ہو گیا. جو کلکلے والے آئیں گے نا کمبینیشنز، چلیں اس پیج کو جب پریکٹس میں نے کرنا، ایک تو یہ ہے نا اب اب اب، اس کے بعد یہاں پہ اج اج اج، اس کے بعد یہاں پہ اد اد اد، پھر اور کیا رہ گیا؟ تو اور قاف رہ گیا، وہ اگلی شفٹ میں ہم دیکھتے ہیں. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جی پریکٹس. اچھا جی، ایک چیز اور مینشن کرتی چلوں پریکٹس شروع کرنے سے پہلے. کلکلے والے لیٹرز اب تو فاسٹ پڑھیں گے، لیکن باقی جتنے بھی لیٹرز ہیں ہمارے پاس وہ اتنے ہی سلو پڑھے جائیں گے. جیسے حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، اس میں ہمس ہوتی ہے. حمزہ تا پیش ات، ات ات ات. بعض دفعہ کچھ لوگ نیچے کمنٹ میں مینشن کر رہے ہوتے ہیں کہ جی تا کی جو ساؤنڈ ہے وہ ہمیں واضح سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں تا کے اندر ہمس ہے، ہمس کو واضح کرنا ضروری ہے. ات، ٹھیک ہے، ات ات یہ حروف محموسہ میں سے ہے. ٹھیک ہے جی، فحسہ شخص سکت یہ مجموعہ ہے حروف محموسہ کا. صفات میں جا کے آپ لوگ مزید اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور اگر انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ہمارا رہا تو میں آپ لوگوں کو صفات کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھاؤں گی. مزید کچھ اور ڈفرینٹ قرآ کو آپ وزٹ کریں تاکہ آپ کو تھوڑا سا چیزیں ایلیبوریٹ ہو سکیں کہ تا کے اندر ہمس ہے اور وہ ہمس کو ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے، ورنہ تا اور تو میں فرق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اگر سا کی بات کریں یہ بھی سلو پڑھا جائے گا. باقی تو آپ نے اتنے سلو پڑھنے ہیں کہ جتنی زیادہ جزم کے اوپر آپ کی گرپ ہوتی جائے گی نا اتنی زیادہ جو ہے وہ تجوید اچھی ہوتی جائے گی اور انہانس ہوتی جائے گی جتنی زیادہ جزم پہ آپ کی گرپ ہے. ٹھیک ہے، کلکلے کو بھی چھوڑ دیں کیونکہ کلکلا فاسٹ ہے، باقیوں پہ کلکلا نہیں ڈالنا. یہ بات میں آپ کو بتاتی چلوں، باقی لیٹرز پہ کلکلے کی ساؤنڈ نہ آئے کہ ہم پڑھیں اخ اخ اخ، نہیں، سٹے اخ. ٹھیک ہے جی، یہ میں ذرا ساتھ ساتھ مینشن بھی کرتی چلوں گی. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اب اب، ات ات ات. اتنا ہی سلو، جزم پہ سٹے ہوگا، تجوید اچھی ہوتی چلی جائے گی. جزم جو ہے وہ فاسٹ کر کے پڑھیں گے، کلکلے کے علاوہ اتنی زیادہ جو ہے وہ ایک بے سکونی سی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی کہ اتنی فاسٹ سپیڈ ہے اور تجوید میں وہ چیز فیل نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ لائن پہ چلتے ہیں. اس اس اس، اج اج اج. کتنا فاسٹ مزہ آ رہا ہے نا یہ فاسٹ پڑھ کے. آگے چلیے جی نیکسٹ لائن پہ. اح اح اوح، ہا واضح ہو، گلے کے درمیان سے نکلتا ہے یہ. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ لائن پہ آ جائیے. اخ اخ اوح. نیکسٹ لائن. اد اد اد، کیونکہ یہ حروف کلکلا میں سے تھا ہم نے اس کو فاسٹ پڑھا ہے، آواز باؤنس بیک ہوئی ہے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ذال.
از از از. نیکسٹ لائن پہ آ جائیے. آرو ایرو اورو. را اگر زبر کے ساتھ آئے یا پیش کے ساتھ آئے تو موٹی پڑی جاتی ہے, را زیر کے ساتھ آئے تو باریک پڑی جاتی ہے. یہ حروف شبہ مستعلیہ میں سے ہے, یعنی کہ زبر پیش کی حالت میں موٹا اور زیر کی حالت میں باریک. چلیں نیکسٹ پہ آ جائیے. از از از. زا میں سیٹی ہے تو آپ نے سیٹی بھی ادا کرنی ہے. اس کو ایسے نہیں پڑھنا از از, نو, بالکل سلو. از از از. کچھ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں, اس کو لمبا کر دیتے, آز ایز اوز. یہ بھی نہیں کرنا, ٹھیک ہے. جہاں جہاں پہ جو جو مسٹیکس ہو سکتی ہے نا, میں وہ بھی آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہوں کہ وہ مسٹیکس نہیں کرنی. اس اس اس. سیٹی زبر کے لیے منہ کھلے, زیر کے لیے جبڑا پیچھے کی طرف جائے, پیش کے لیے ہونٹ گول ہوں. یہ چیز نہیں بھولنی کیونکہ حرکات میں ہم یہ چیز سیکھ چکے ہیں. نیکسٹ آ جائیے. اش اش اش. کیا ہونٹ گول تھے اش پہ, حمزہ پہ, اس پہ اش پہ, ٹھیک ہے, یہ نہیں بھولنا. نیکسٹ آ جائیے سواد پہ. اوس اس اس. اب ام اوم. داد موٹا لیٹر ہے, اس پہ ذرا تھوڑا سا آپ لوگوں کو سیکھتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا, لیکن ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ کون سا لیٹر ہے؟ اچھا ہاں, اس پہ تو ہم نے کلکلا کرنا تھا. اتو اتو اتو. نیکسٹ آ جائیے جی. آؤ ایو او. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ پیج. آ ایر اور. اس پہ آواز دبانی نہیں ہے, نہیں, گلے میں دبے گی نہیں بالکل, کیونکہ یہ لن عمر میں سے یعنی کہ یہ توسط والے حروف میں سے ہے, تو اس میں آواز درمیانی رہتی ہے, نہ رکتی ہے نہ جاری رہے گی. ایر اور. ٹھیک ہے جی. آگے آ جائیے غین میں. آؤ ایو او. اف اف اف. حروف محموسہ یاد کریں, ہمس والے. فحسہ شخص سکت, یہ کمبینیشن میں نے ایک بتائی ہے. جیسے میں نے آج کیا بتایا, کتب الجد, تو اس میں فا آتا ہے, فا میں بھی ہمس ہوتا ہے, جیسے میں نے آپ لوگوں کو پیچھے تا میں بتایا. تو کچھ اسٹوڈنٹس یہ اس چیز پہ اعتراض نہ کرنے بیٹھ جائیں کہ جی پتہ نہیں فا میں ف کی ساؤنڈ کیوں آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ہمس ہے یہ. اف اف اف. اچھا جی, یہ کچھ دیکھا دیکھا لگتا ہے. او ہاں, یہ تو کتب الجد میں سے ہے نا. اق اق اق. نیکسٹ آ جائیے کاف باریک والے پہ. اک اک اک. یہ بھی ہمس والے لیٹرز میں سے ہے. فحسہ شخص سکت. کاف کاف آیا نا اس کمبینیشن میں, تو یہ حروف محموسہ میں سے, اس میں ہمس ہے, اس میں سانس جاری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں جتنا ہو سکے یہ جو صفات والا بھی میں کچھ ٹرمز کی بات کریں نا صفات کی, میں اس کو آسان لفظوں میں بھی ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں. نیکسٹ آ جائیے جی لام پہ. ال 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 ام ام ان 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 اہ اہ اوہ تو میں آپ لوگوں سے یہ بات کرتی کہ حمزہ جزم کے اوپر جھٹکا کرنا ہے. حمزہ حمزہ زبر ا. ٹھیک ہے, پچھلا بھی حمزہ ہے اور وہ اس حمزہ کو سپورٹ کرے, لیکن ابھی یہ والا جو حمزہ جزم ہے اس کی میں بات کر رہی ہوں کہ یہ جھٹکا لیتے ہیں. کلیئر ہو گئی بات. اب چلتے ہیں جی اپنے نیکسٹ پیج کی طرف, اس کی ایکسرسائز کی طرف. چلیں جی, اب آپ لوگوں کو یہاں سے آسانی سے مل جائیں گے جی کلکلے والے. سب سے پہلے پہ کلکلا آ رہا ہے با پہ. صبغن صبغ صبغ صبغن. صبحن, یہ بھی کلکلے والا جو ہے لیٹر آ گیا درمیان میں. یاد تا. فتنتن فتنتن. مثقلتن
مثقلۃ مثقلۃ اجر جیم کلکلا اجر زجرۃ زجرۃ یہاں پہ کلکلا کیا ہے نا آپ لوگوں نے بالکل دوبارہ سے سن لیں گے زجرۃ زحفا زحفا نخل بخسا قدحا کلکلے والے کتنے آسانی سے نکل رہے ہیں نا قدحا عذرا نذرا حرث عرش جزء مسك مشرك نشطا فصل قضبا نطفة تو پہ کلکلا اظلم معتد بعض مغفرة نفس نقعا کلکلا ذکر ہمس مکثن ملح نیکسٹ آ جائیے جی شمسن بہجت شہرن کأسن جھٹکا کا ٹھیک ہے مؤمن جھٹکا حمزہ جزم جھٹکا یہ واؤ سائلنٹ ہے یہاں پہ مؤمن بأس شأن لؤلؤا چلے جی اب ایک ٹاپک سے ہم نے 2 چیزیں سمجھی ہیں جزم اور سکون بھی سمجھا اور ہم نے کلکلا بھی سمجھا کلکلا فاسٹ ہے آواز پلٹ کے آئے گی جزم پہ سکون کرنا ہے باقی جتنی بھی لیٹرز پہ جزم آ جائیں ان پہ سکون کریں گے اس کو بالکل آہستگی سے پڑھیں گے وہاں پہ اپنے آواز کو جلدی جلدی نہیں لے کے جانا اچھا تھوڑا سا میں پچھلے پیج پہ چلتی ہوں یہ آ جائے گا 2 پیج والے پہ یہاں پہ دیکھا تھا ہم نے جب یہ دونوں پیشیں جو تھی یہ ڈراپ کی تھی اور اس پہ جزم آئی تھی تو ہم کیسے پڑھے تھے نصابن نصابن کو کیا پڑھے تھے نصب خوشب تو میں نے آپ سے کیا کہا تھا کلکلا کچھ لوگ کمنٹس میں لکھتے تھے باجی کلکلا کیا ہوتا ہے اب آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ کلکلا ایکچوئل میں ہوتا کیا ہے جب ہم نصب پڑھ رہے تھے خوشب پڑھ رہے تھے پھر اور کیا پڑھا تھا ہم نے اور کدھر ہے جی کلکلا حرج اس کے علاوہ خلق ٹھیک ہے جی زبد احد آخر میں دال آ رہا ہے کتب جد میں سے ہے اب آپ لوگوں کو اچھے سے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اچھا یہاں پہ ہماری کچھ ورڈز کے اوپر کچھ ہمارے جو ورڈز کی کمبینیشن تھی اس میں کچھ لیٹرز کے اوپر ہم لوگ کیوں کر رہے تھے کلکلا یا اپنی آواز کو کیوں جو ہے ایک طریقے سے وائبریٹ کر رہے تھے چلے تھوڑا سا اور میں پیچھے لے کے چلتی ہوں اس والے پیج پہ آ جائے یہاں پہ دیکھتے ہیں کلکلے کدھر کدھر ہم نے کیے ہیں یہاں پہ کیا تھا خلق اور کدھر تھا سقط ضرب اور بتائیں ہاں جی وجد کلیئر ہو گئی بات اسی طرح زبر زیر پیش 2 زبر 2 زیر 2 پیش جہاں پہ ہم نے وقفات سیکھے تھے تو وہاں پہ میں بار بار کلکلے کا جو تھا ورڈ یوز کری تھی کہ 1-2 چیپٹرز میں سے اب میں نے بتا بھی دیا باقی چیپٹرز میں سے آپ لوگوں نے خود فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ ہم نے کہاں کہاں پہ جو ہے وہ کلکلا کیا تھا چلیں جی اب چلتے ہیں اپنے قرآن کے لیسن کی طرف یہ چیپٹر کلیئر ہو گیا نا ٹھیک ہے کوئی بھی چیز کنفیوز کری ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ دیجیے گا میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو وہاں پہ اس کے آنسر دے دوں گی جو یوٹیوبرز ہیں اور باقی جو اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں واٹس ایپ والے تو آپ لوگ واٹس ایپ گروپ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں چلیں جی آج کی کلاس میں ہم نے سورہ شمس اور ایک اور سورت ہوگی شاید سورہ بلد ہم نے 2 صورتیں کور کرنی ہے سٹارٹ کرتے ہیں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها دونوں ہاں میں فرق ہونا چاہیے وضحاها
والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. یہاں پہ غنّے کا نشان لگانے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہاں پہ کیا آیا ہے؟ یہاں پہ آیا ہے جی قلقلہ. وَتَقْ تق تق قاف جزم پیچھے تا کی زبر آ گئی ہمارے پاس. تا کی زبر نے اس کو سپورٹ کیا اور ہمیں یاد آیا او یہاں پہ تو قلقلہ تھا. وَتَقْوَاهَا قد افلح من زکاہا. یہاں پہ بھی قلقلہ ہے. قد قد دال جزم قطب جد. ٹھیک ہے وہ کمبینیشن جو ہے وہ یاد رکھیں. وقد خواب من دساہا. وقد قلقلہ. اب مجھے ڈھونڈنے آ گئے ہیں قلقلے الحمدللہ. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. سق قلقلہ. فكذبوه فعقروها. اب میں نے یہاں پہ کیا کیا ہے؟ وقف کیا ہے. ٹھیک ہے آپ یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں ترجمے کے اعتبار سے اگر اس آیت کو آپ دیکھیں. پھر نیکسٹ چلیے. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا. یہاں پہ بھی کیا ہو رہا ہے؟ قلقلہ. چلیں جی اب چلتے ہیں نیکسٹ سورت کی طرف. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سورہ بلد. یہاں پہ آپ لوگوں کو کافی سارے قلقلے جو ہے وہ نظر آئیں گے. یہاں پہ دیکھیں نا جگہ جگہ پہ آپ کو دال کا وقف نظر آ رہا ہے. یہ زیر کے ساتھ یہ بھی زیر کے ساتھ یہ دو زیریں گر جائیں گی. یہاں پہ ایک زبر گرے گی ایک زبر الف کے ساتھ مل کے لمبی ہو جائے گی. یہ دونوں پیشیں گریں گی. یہاں پہ بھی دونوں پیشیں گریں گی. تو اس صورت میں آپ کو قلقلے کی بیسٹ جو ہے نا پہلے پریکٹس ملے گی. چلے اسٹارٹ کرتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد. یہاں پہ قلقلہ یہاں پہ قلقلہ. وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. باقی قلقلے اب آپ لوگوں نے خود ڈھونڈنے کہاں کہاں پہ. یہاں پہ ہوا ہے یہاں پہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. 1 2 3 کتنے قلقلے آ رہے ہیں نا. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا. ایحسب ان لم یرہ احد الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. یہاں پہ جیم کا قلقلہ کتب جد یاد کریں کمبینیشن کو. چلے نیکسٹ چلتے ہیں. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ
او مسکینا ذا متربہ. تا میں ہم سے میں پھر کلیئر کر دوں. چلیں جی نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 17. میں ذرا اسکرین بھی ساتھ میں سیٹ کر لوں. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. غنہ حمزہ جزم کا جھٹکا. سورہ بلد میں تو واقعی بہت زیادہ کلکلے کی پریکٹس ہے. اس کے علاوہ جو ہم نے وقف سیکھے ہیں تائم اور بوتا کے وقف ہیں ان کی پریکٹس ہے. تو آپ نے اچھے سے پریکٹس کرنی ہے سورہ شمس کی اور سورہ بلد کی. اچھا ایک اور چیز, کلاس نمبر 8 جو ہماری پچھلی گزری ہے نا, اس میں سورہ لیل میں نا آپ لوگوں کے پاس ایک آیت مس ہوگی. وہ آیت نمبر 17. وہ وہاں پہ آپ کو آیت نمبر 17 کی ساؤنڈ نہیں ملے گی. میں نے یہ آیت آپ کو دوبارہ پڑھانی تھی, شکر ہے مجھے یاد آ گیا. چلیں جی ایک دفعہ اس کو میرے ساتھ پڑھ لیجیے. اب چونکہ ہم نے کسی صورت کے درمیان سے پڑھنا ہے تو اس کے لیے اعوذ باللہ جو ہے اس کو پڑھیں گے دوبارہ سے, کیونکہ سورت کا ہم درمیان لے رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کو ابتدا کی اقسام جب میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گی نا, ابتدا کی اقسام اور سورت کی یا تلاوت کی جو اقسام آ جائیں گے نا ابتدا کو لے کے, تو اس میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی کہ جب سورت کا درمیان ہوتا ہے تو اس کے لیے اعوذ باللہ جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے اور بسم اللہ جو ہے وہ اختیاری ہے. اگر آپ پڑھنا چاہیں یا نہ پڑھنا چاہیں اس کا اختیار ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو لے کے تلاوت کو لے کے جو ابتدا کی اقسام ہے یہ اس ٹاپک میں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گی. لیکن فی الوقت کے لیے میں نے تھوڑا سا اس لیے ایکسپلین کیا کہ کچھ لوگوں کو اس چیز پہ اعتراض نہ ہو جائے کہ اچھا ایک آیت کو پڑھانے کے لیے اب اعوذ باللہ کیوں پڑھی ہے اور یہاں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی. ٹھیک ہے جی, چلیے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. ٹھیک ہے جی, تو آیت نمبر 17 کو آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. یہ والی آیت پچھلی کلاس میں مس ہوگی تو اس کو یہاں سے آپ لوگوں نے کور اپ کر لینا. چلیں جی مجھے دے اجازت, انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.